أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین. اسماء حسنہ میں آج ہمارے ساتھ القدوس قرآن کریم میں 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو ذکر کیا ہے، جیسا کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس. وہی اللہ جس کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، حقیقی بادشاہ اور نہایت ہی پاک، بالکل پاک، ہر عیب سے پاک، نہایت مقدس. یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس معنی القدوس میں آتے ہیں. اور قرآن کریم میں بے شمار مقامات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین میں جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کا مطلب یعنی اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے پاس ساری صفات کمال ہیں، کوئی عیب کوئی کمزوری نہیں، اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح یہ دعا پڑھتے تھے. قدوس کے جب لفظ قدوس کے 2 معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر چیز سے، اور دوسرا معنی جو ہے بابرکت. قدوس کے معنی برکت کے بھی ہوتے ہیں، بابرکت ذات ہے. علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. سورہ بقرہ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ کی اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں نُنَزِّهُكَ وَنُبَرِّئُكَ مِمَّا يُضِيفُهُ إِلَيْكَ أَهْلُ الشِّرْكِ بِكَ. یعنی ہم اے اللہ تجھے تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح کرتے ہیں. جو کچھ بھی اہل شرک تیرے ساتھ تیری طرف نسبت کرتے ہیں، تیری طرف غلط باتیں اور شرک کی باتوں کو منسوب کرتے ہیں، ہم ان ساری چیزوں سے تجھے اے اللہ پاک سمجھتے ہیں. تیری تقدیس اور تسبیح ہم بیان کرتے ہیں، اور تیرے پاک صفات کو ہم تیری طرف منسوب کرتے ہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القدوس المنزہ من کل شر و نقص و عیب، جو ہر نقص سے، ہر برائی سے اور ہر عیب سے بالکل پاک ہے، اور ایسی چیزوں سے جو اس کے شایع نشان نہیں اس سے پاک ہے. اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں. تو معلوم ہوا قدوس اور سلام کا مطلب ہر عیب سے پاک، سلامتی والا، اور اس کی تفصیل سے آئے گی. السلام کے معنی یعنی اللہ تعالیٰ ہر قسم کے عیب سے اور کمزوری سے پاک ہے. القدوس پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے، ایک تو ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، جیسا کہ ہم ساری صفات میں ہم سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی ذات جو عیب سے پاک ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہی حقیقت میں محبت کی مستحق ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو، اس کے افعال اور اس کے اقوال کو ہم ہر عیب سے پاک سمجھتے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کی شریعت اور اس کے نظام کو ہم مانتے ہیں، اور اسی کی طرف ہم فیصلے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے سوا جتنی شریعتیں لوگوں نے بنا لیے ہیں، جتنا قانون لوگوں نے بنا لیا ہے، وہ عیب سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر شر موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس کے بندوں کے لیے کیا چیز مناسب ہے. اور سب سے بڑی بات، جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے قدوس کی صفت، قدوس کا نام ہم لیتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے تو اللہ کے تعلق سے کسی بھی قسم کی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے بارے میں غلط گمان، بدگمانی کرنا یہ مسلمانوں کی، مومنوں کی صفت نہیں ہے، منافقوں کی اور مشرکوں کی صفت ہے. اللہ نے فرمایا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، یہ لوگ اللہ کے ساتھ باطل گمان کرتے ہیں، غلط گمان کرتے ہیں، جاہلیت کے لوگوں کا گمان کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ. اللہ تعالیٰ تاکہ منافقوں کو، مردوں اور عورتیں، اور اس طریقے سے مشرکین مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ سزا دے، عذاب دے. کون؟ جو اللہ کے ساتھ غلط گمان کرتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں. یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت قسم کی بدگمانیاں کرتے ہیں بے شمار، اور سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں، جبکہ ان کا یہ گمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گستاخی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں عیب ٹھہرانا ہے. جس نے اللہ تعالیٰ کے طرف ایسی باتوں کو منسوب کیا جس میں عیب ہے، جس میں کمزوری ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی کی. اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کے خلاف اس نے بدگمانی کی. جس نے اللہ کے بارے میں یہ تصور کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی مدد نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور متقین اور مومن بندوں کی مدد نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بات کو پوری نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کو بلند نہیں کرتا ہے، اس کو غالب نہیں کرتا ہے. جس نے اللہ کے بارے میں یہ بدگمانی کی کہ اللہ تعالیٰ اس کے دین کو مدد نہیں کرتا ہے، اس کی کتاب و سنت کو مدد نہیں کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ شرک اور کفر کو، توحید پر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرتا ہے، باطل کو حق پر غلبہ عطا کرتا ہے، اس طریقے سے غلبہ کہ بالکل ہی حق مٹ جائے اور باطل پوری طریقے سے غالب آ جائے اور حق کا کوئی مقام نہ رہے، حق کا کوئی نام نہ رہے. اگر کوئی یہ گمان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعوذ باللہ اس نے بڑی بدگمانی کی. دیکھیں یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو موقع دیتا ہے، اور وہ بھی کس لیے؟ اس لیے کہ اہل حق کی غلطی اور غفلت اور گناہوں کی وجہ سے. آج ہم اگرچہ کہ اہل حق ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم حق کو چھوڑ چکے ہیں. ہم میں کتنے مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ کا معنی تک نہیں جانتے؟ ہم میں کتنے مسلمان ہیں جو لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے دوسرے خداؤں کو اپنے دلوں میں بسائے ہوئے ہیں؟ جی، جیسا کہ علامہ اقبال نے کہا، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. آج ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، رسم و رواج کے مسلمان رہ گئے ہیں، ہم نام اور خاندانی مسلمان رہ گئے ہیں. حقیقت میں اسلام سے ہم کافی اور کوسوں دور ہیں. جی ہاں، یہ سزا ہے جو کچھ ہمیں مل رہی ہے ہمارے ان گناہوں کی وجہ سے. ہم میں کتنوں کے پاس حقیقت میں توحید کا جذبہ ہے، اتباع سنت کا جذبہ ہے؟ کیا آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، ہمارے اماموں کی باتوں اور ان کی آراء اور ان کے اقوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ نہیں میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں مسلک کا ماننے والا ہوں، لہٰذا میں اس حدیث پر عمل نہیں کروں گا؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ کتنی عادتیں، کتنے رسم و رواج ہم اپنے گھروں میں شادیوں کے موقع پر،
غم کے موقع پر ہم نعوذ باللہ کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بالکل ہی دور ہے. جاہلیت کی عادتیں ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں. اللہ کی مدد کیسے آئے گی میرے بھائیوں؟ کیا 23 سالہ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ کر کے نہیں بتایا کہ یہ وہ دین جس کو اکیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے لے کر نکلے تھے، جی عرب کی پوری دنیا پر یہ دین غالب ہو کر رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کر کے بتایا. جس جگہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا تھا اسی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالب ہو کر وہاں پہنچے اور وہاں پورے کا پورا عرب الحمدللہ آپ کے ماتحت ہو گیا. کیا اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. اللہ کا یہ وعدہ کہ وہی اللہ ہے جو اپنے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ سارے دینوں پر اس دین کو غالب کرے. 23 سالہ زندگی میں کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل اور غالب کر کے نہیں بتایا؟ کیا مسلمانوں کی حکومتیں سورج وہاں تک غروب نہیں ہوتی تھی؟ جی اتنی حکومتیں اور اتنی وسعت کے ساتھ کیا آج بھی جو اسلام جو پھیلا ہوا ہے مشرق و مغرب اور شمال اور جنوب میں، جی ایشیا میں، یورپ میں، امریکہ میں اور افریقہ میں، آپ کیا نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ اسلام لوگوں کی اتنی مخالفت کے باوجود، اتنی مخالفت اور اتنے دبانے کے باوجود، کیا ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ برابر اسلام پھیلتا جا رہا ہے، لوگ قبول کرتے جا رہے ہیں؟ ایک کورونا کی وجہ سے آج یورپ اور امریکہ کے ممالک میں جہاں پر آوازیں اذان مائک میں نہیں ہوتی تھی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ مسجدوں کو کھولا گیا اور آوازوں میں باقاعدہ آواز، بلند آواز کے ساتھ مائک میں اذان دینے لگے؟ الحمدللہ یہ کس بات کی دلالت ہے؟ اس بات کی علامت ہے کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو مدد کرنے کا جو وعدہ ہے وہ اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ کل بھی رہے گا. لیکن کب؟ جب ہم مسلمان بنے، جب ہمارے دل میں اسلام کو، ایمان کو بسائیں. 4 بالش کے گھر میں ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنے اور اپنے گھر کے اولاد اور اپنے بچوں میں، گھر والوں میں اسلام کو امپلیمنٹ کریں گے، تب یہ دین غالب ہو کر رہے گا اور ضرور غالب ہو کر رہے گا. اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا دین، یہ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کمزور لوگ، نہیں ہم مسلمان دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم تو جنت کے لیے پیدا ہوئے، ہمیں مرنا ہے، ہمیں کٹنا ہے، ہم ایسے ہی رہیں گے. نہیں بھائیو، ہرگز نہیں. اسلام وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اللہ کہتا ہے اللہ کے لیے عزت اور غلبہ ہے، اس کے رسول کے لیے عزت اور غلبہ ہے، اور مومنوں کے لیے عزت اور غلبہ ہے. ہم مومن نہیں رہے، ہم اوپر کے بظاہر ہم مسلمان ہیں، اسلام کی چند باتوں کو لیے ہوئے ہیں، ورنہ اسلام کی روح، اس کی حقانیت سے ہم بالکل ہی دور ہیں. یہ حقیقت ہے، اور آج اسی وجہ سے مسلمانوں پر یہ ساری مصیبتیں آئی ہوئی ہیں. اور مسلمان اپنی بدعملی کی وجہ سے، بدعقیدگی کی وجہ سے دوسروں کے لیے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، نعوذ باللہ. لہٰذا میرے بھائیوں، میرے ناظرین کرام، اس حقیقی اسلام کو پڑھیے جو آج سے 1400 سال پہلے قرآن اور حدیث میں موجود تھا اور ہے آج بھی، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عمل کر کے بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ دے کر اس سوسائٹی کو پوری امت کے لیے نمونہ بنا دیا. آج اس کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور اس اسلام میں جتنی بھی چیزیں ملا دی گئی ہیں، گڑبڑ کر دی گئی ہیں، اس میں ایکسٹرا فٹنگ کر دیا گیا ہے، اس کو سب کو نکالنے کی ضرورت ہے، اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ضرور پورا ہوگا. یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. لہٰذا اللہ کے بارے میں یہ گمان کرنا نہیں بھائی ہم مسلمان تو آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، دنیا کے لیے نہیں، یہ غلط بات ہے، یہ جھوٹی بات ہے.
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ تعالیٰ لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب ہو کر رہیں گے۔ تو جو لوگ اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہم لوگوں کو کمزور بننے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ذلیل ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، ہرگز نہیں میرے بھائیو، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام کو اس لیے بھیجا تاکہ آپ کو سربلندی عطا کرے، تاکہ آپ کو غلبہ عطا کرے، تاکہ آپ کو جو ہے امن و امان اور سلامتی عطا فرمائے۔ آپ کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے ہرگز نہیں بھیجا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ذالک ظن الذین کفروا، یہ کافروں کی بدگمانی ہے۔ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں اسلام کی وجہ سے ہم نیچے ہیں، اسلام کی وجہ سے ہم ہرگز ذلیل نہیں ہیں، اسلام کی وجہ سے اگر ہرگز ہم کمزور نہیں ہیں۔ اسلام طاقت دینے کے لیے آیا ہے، اسلام قوت دینے کے لیے آیا ہے، اسلام انسانیت کو بچانے کے لیے آیا ہے، لیکن ہم اس پیغام کو صحیح طریقے سے دوسروں تک پہنچا نہیں پائے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے اس بارے میں جو لوگ بدگمانی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد انسانوں کو چھوڑ دیا، گمراہیوں میں، کسی نبی کو نہیں بھیجا، کوئی کتاب نازل نہیں کی، ہدایت کا راستہ نہیں بتایا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد اپنے بندوں کو اس کے سامنے جمع نہیں کرے گا، قیامت نہیں ہے، وہاں پر سوال و جواب نہیں ہے، نیکوں کو ان کی نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا، بروں کو ان کو برائی کی سزا نہیں ملے گی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک عمل کو اس کے ساتھ ظلم کرتا ہے، نعوذ باللہ، یا بیکار بغیر کسی سبب کے بیکار کر دیتا ہے، یا قبول نہیں کرتا ہے، یا توبہ نہیں قبول کرتا ہے، نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے ساتھ کوئی بدگمانی کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں کچھ بھی نہیں ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں وہ مخلوقات کی صفتوں کے جیسا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑی بدگمانی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہیں، جو اس کی مشیت کے خلاف ہیں، اس کی تقدیر کے خلاف ہیں، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے خلاف جو چیزیں ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم کے بغیر بعض چیزیں واقع ہوتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے سارے مخلوقات سے الگ، سارے مخلوقات کے اوپر، عرش کے اوپر وہ مستوی نہیں ہے، بلکہ وہ مخلوقات میں مل گیا ہے، نعوذ باللہ، اور یہ کہ اس میں اور مخلوقات میں کوئی فرق نہیں، وحدت الوجود کا قائل ہے، حلول کا قائل ہے، نعوذ باللہ، ایسا شخص نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے حق میں گستاخی کر رہا ہے، اللہ کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کفر کو محبت کرتا ہے، بدعملی کو محبت کرتا ہے، نافرمانی کو محبت کرتا ہے، فساد کو پسند کرتا ہے، نعوذ باللہ، تو نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اور بد دونوں کے ساتھ برابر کا سلوک کرے گا، سب اس کے سامنے برابر ہیں، تو نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ غرض اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے گمان کرتا ہے، ایسا سمجھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں نہیں بتایا ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یا یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے، یا اس کی کوئی بیٹی ہے، یا اس کا کوئی شریک ہے، نعوذ باللہ، یا ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان کچھ ایسے وسائط ہیں بیچ میں، اللہ تعالیٰ ان کے بغیر کسی بندے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اور ان کی شفاعت کے بغیر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی کسی کی عبادت قبول نہیں کرے گا، اور یہ کہ نعوذ باللہ ان کے بغیر
یعنی ان سے مانگے بغیر، ان کی عبادت کے بغیر اللہ تعالی ہماری عبادت کو قبول نہیں کرے گا، جیسا کہ قبر پرست لوگوں کا عقیدہ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی نعوذ باللہ پورے مخلوقات کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، دنیا والوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، جی نعوذ باللہ، تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدگمانی ہے۔ لہذا ضروری ہے اس بات پر کہ ہم ایمان لائیں کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ وہ بادشاہ ہے جو جس کے پاس ساری طاقت رہنے کے باوجود وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، سب کے ساتھ انصاف کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا، اور اپنے بندوں کو ان کی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے بارے میں ہم اس کی صفات ہی کا حوالہ دے کر ہم اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر شر سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں پورے کے پورے صفات کمال و جمال ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اسماء و صفات کے ذریعے ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے جو بزرگ گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، ان کی قبروں کو اللہ تعالیٰ جنت کا ٹکڑا بنا دے۔ ہم میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو شفاء کامل سے بدل دے، ان کو عافیت عطا فرمائے، اور جو ضرورت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کو پوری فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔